السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ یہ اندرون عرب کے وہ پسماندہ علاقے تھے جہاں ملک کا کچھ فیصد غریب یا دوسرے لفظوں میں لوئر مڈل کلاس طبقہ آباد تھا۔ اس علاقے میں غیر عربوں اور مہاجروں کی تعداد زیادہ تھی جو رہائش کے ساتھ یہاں مختلف کاروبار سے منسلک تھے۔ یہاں ڈھیر ساری سبزی فروشوں کی دکانیں، گوشت والوں کی دکانیں، پھلوں کی دکانیں، پرچون کے چھوٹے چھوٹے سٹورز اور سستے لوکل کپڑوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں موجود تھیں۔ تنگ و گدلی گلیوں میں انسانوں کے ساتھ بڑی آزادی سے ادھر ادھر گھومتے ڈھور ڈنگروں کی وجہ سے راستے کیچڑ بھرے اور بدبودار تھے۔ آس پاس موجود ریگستانی علاقے کے درمیان بنا مارکیٹ نما علاقہ باہر سے کافی خستہ حال دکھائی دیتا تھا اور اندر سے بھی اس کی حالت مختلف نہیں تھی۔ عام حالات میں سلطان اطلال سمیت ان کی اولادوں کے لیے بھی یہاں آنا تو دور یہاں سے گزرنا بھی ان کی شان کے خلاف تھا، مگر آج دوسری بار سلطان اطلال کے بعد ان کے بیٹوں کی اس چھوٹے سے غربت بھرے علاقے میں آنے کی وجہ ان کی وہ غرض تھی جو انہیں یہاں کھینچ لائی تھی۔ اس گندے بدبودار علاقے کی گلیوں میں ان کی عالیشان گاڑیاں داخل نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے اندر جانے کی بجائے باہر روڈ پر ہی رکنا مناسب سمجھا۔ اکرما نے اپنی ڈرائیور کو علاقے کے باہر ریتیلے روڈ پر گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ تبھی اس کی گاڑی کے آگے پیچھے چلتی اس کے کارٹس کی گاڑیاں بھی ایک جھٹکے سے رک گئی اور اگلی پچھلی گاڑیوں سے کارٹس تیزی سے اتر کر اکرما کی گاڑی کے اطراف کھڑے ہو گئے۔ ایک نے بڑھ کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ امین، اپنے بندوں کے ساتھ جاؤ اور 10 منٹ کے اندر اس پاسٹر بلال کو کالر سے گھسیٹتے ہوئے ہمارے سامنے حاضر کرو۔ اکرما نے گاڑی کے باہر کھڑے ایک گارڈ کو آرڈر دیا۔ گارڈ اس کے آرڈر پر فوراً اسبات میں سر ہلاتا اپنے ساتھ 4-5 بندوں کو لے کر اندر کی جانب گیا۔ بلا کی گرمی اور چلچلاتی دھوپ سے بے نیاز اس کی گاڑی کے اطراف اپنی اپنی پوزیشن سنبھال کر کھڑے ہوئے تھے گارڈز۔ وہ سب کسی سنگی مجسمے کی طرح اپنی جگہ پر ایستادہ اس طرح اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے جیسے وہ گوشت پوست کے بنے انسان نہیں بلکہ واقعی پتھر کے بنے ہوئے۔ اپنی عالیشان گاڑی کے ٹھنڈے ٹھار ماحول میں بیٹھے اکرما نے ایک رشک بھری نظر باہر کھڑے اپنے گارڈز پر ڈالی، بالکل اسی طرح جیسے وہ ہر بار ان سبھی لوگوں پر ڈالا کرتا تھا جو دن کی روشنی اور عرب جیسے گرم ریگستانی ملک کی تیز چلچلاتی دھوپ میں بنا کسی دقت و پریشانی کے آرام سے گھوم لیتے تھے، جبکہ آگ کے شعلے برساتی یہ تیز ترین چلچلاتی دھوپ اور چبھتی جھلساتی گرمی اکرما جیسے کسی البنو کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھی۔ وہ کسی عام انسان کی طرح اس بلا کی تیز گرمی اور دھوپ میں باہر نکلنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے گھر سے آفس اور آفس سے کسی بھی کام کے لیے باہر جاتے ہوئے اسے مکمل طور پر ان سبھی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا پڑتا جو اسے دھوپ کی تیزی اور گرمی سے بچا سکے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ دھوپ بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا، جس طرح اپنے تاروں بھرے چمکدار آنچل میں لپٹی سیاہ کالی رات اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، بالکل اسی طرح اسے یہ کھلا کھلا روشنی بھرا دن بھی بے حد اٹریکٹیو لگتا۔ دن کی روشنی اور دھوپ کی تمازت میں چمکتی قدرت کی رعنائیوں کا وہ بھی عام انسانوں کی طرح مداح تھا۔ اسے چمکتے سورج والا دن بھی بہت بھلا لگتا تھا، خاص طور جب وہ کسی ٹھنڈے برفانی ملک میں جاتا اور ٹھٹھرتی سرسراتی لہو کو رگوں میں جما دینے والی ٹھنڈی رات کے بعد گرم روشنیوں بھرا چمکیلا سورج آسمان کے سینے کو چیر کر لوگوں کو حرارت پہنچانے طلوع ہوتا تھا، تب وہ بھی عام لوگوں کی طرح ذرا دیر کو دھوپ میں خود کو گرمائش پہنچانے کے سورج کے نیچے چلا جاتا، مگر اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اپنے ملک کی شدید گرمی میں زیادہ دیر دھوپ میں رہنے سے اس کی آنکھیں چلنے لگتی اور ان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا، اسکن پر ریڈ دھبے ہونے لگتے۔ یہ اس کی بیماری سے ایک الگ مسئلہ تھا، اسی لیے ابان تو کھلے عام اسے سفید رنگ اور مرون آنکھوں والا ویمپائر کہتا تھا۔ اب بھی وہ اپنی گاڑی کے کھلے گیٹ سے باہر دور دور تک اڑتی مٹی کو دیکھا تھا۔ اچانک تیز چلتی لو کے زوردار تھپڑے پر اکرما نے اپنی آنکھوں پر اپنا اسپیشل گوگل لگاتے ہوئے تیزی سے گاڑی کا دروازہ بند کر لیا۔ اف، کیسے یہ لوگ اس قدر تیز دھوپ میں مزے سے باہر کھڑے، ان کی جگہ میں ہوتا تو اب تک موم بن کر پگھل جاتا۔ اکرما نے اپنے پاس بیٹھے ابان سے کہا جو اپنے فون میں گم شاید کوئی گیم کھیل رہا تھا، نازکی کی حد ہے کہ ایک ذرا سی دھوپ میں موم بن کر پگھلتی ہے لڑکیاں اور اکرما۔ ابان نے اردو میں شعر پڑھتے ہوئے ثبوت دے دیا تھا کہ ایک لکھنوی ماں کا بیٹا ہے جسے شاعری کا شوق ماں سے ورثے میں ملا ہے، جبکہ
گوگل کے پیچھے چھپی اپنی خوبصورت مرون آنکھوں سے اکرما نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے ایک زوردار گھونسا اس کی کمر پر جڑ دیا اور ابان زور سے چیخ اٹھا، ہاتھ ہے یا ہتھوڑا؟ بنا ہاتھ پیر چلائے تمہارا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا۔ ابان نے اپنی پیٹھ سلاتے ہوئے منہ بنا کر بھائی کو گھورا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میری نازکی کی طبیعت تم نے ہی تو گایا ہے، مزید نازکی دیکھنی ہے تو چلو رنگ میں۔ مکے مار مار کر منہ نہ توڑ دیا تو کہنا۔ تلملا کر عربی میں ہی بولا تھا کہ اردو سمجھنے اور بولنے کے باوجود اسے اپنی مادری زبان میں ہی بات کرنا پسند تھا۔ مجھے مارنے سے بہتر ہے اپنے اس 2.5 کلو کے ہاتھ کو بس ان کالے مصریوں، افریقیوں اور لبانیوں کے ساتھ مکے بازی کے لیے استعمال رکھا کرو، ورنہ ابھی باہر لے جا کر ریت میں پھینک دوں گا۔ پھر تم بھی شفیق کی طرح گلابی سے لال اور پھر مرون ہو جانا، یوں ویمپائر کہیں کے۔ اس بار ابان بھی دھاڑ کر عربی میں بولا، پھینک کر دکھاؤ، میں نے ابھی چوڑیاں نہیں پہنی، ابھی تو کمر توڑی ہے، پھر منہ کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر بھی توڑ دوں گا۔ مت بھولو میں تم سے بڑا ہوں، اگر میں نے بابا کو بتا دیا نا کہ تم نے مجھے ویمپائر کہا ہے، پھر دیکھنا بابا تمہارا ناشتہ، لنچ، ڈنر سب عرفہ اور دریاب کے ساتھ کروائیں گے، جو تمہارے پکے جانی دشمن ہیں۔ اکرما نے زیر لب مسکراتے ابان کو بابا کے 2 شیروں کا نام لے کر دھمکایا تھا جو بیت السلطان کے پچھلے حصے پر بنے زو میں کھلے عام مٹر گشتی کرتے پھرتے تھے، اور ان سے ابان سمیت ابوبکر اور عمر کی جان جاتی تھی۔ اچھا پھر میرا بدلہ دیکھنا، میں تو بابا کے ہاتھ پیر جوڑ کر ان کے لاڈلے شیروں کے پھندے سے نکل جاؤں گا، مگر اپنا سوچو اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب میں سیماب کو لکھنؤ کال کر کے بتاؤں گا کہ تم یہاں کسی عربی دوشیزہ کی زلفوں کے اسیر ہو گئے ہو اور اسے دھوکہ دے چکے ہو۔ پھر دیکھنا خالہ کس قدر جلدی اس کی شادی اپنے دیور کی بیٹی سے کریں گی، اور تم سیماب کے لیے۔ مزے سے بولتے ابان کے منہ پر پڑنے والے مکے نے اس کی زبان بند کر دی۔ گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے منہ کھول کر بھائی کو دیکھنے لگا تھا، جو آنکھوں پر چڑھایا گوگل کھینچ کر اتارتے سے شرربار نگاہوں سے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اکرما نے بس مکے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ کسی پھرتیلے چیتے کی طرح وہ ابان پر جھپٹ پڑا تھا اور اس کے ریشمی براؤن بال مٹھی میں دبوچتے ہوئے اکرما نے ابان کا نفاست سے بنا ہیئر اسٹائل بگاڑ دیا، جو باہر آنے سے پہلے ابان بے حد خوبصورتی سے بنا کر آیا تھا۔ ایسا سوچنا بھی مت مسٹر A.B. سلطان، ورنہ میں تمہارا جو حشر کروں گا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن خود سے بے وفائی کے گناہ کے لیے میں سیماب جمشید کو بھی نہیں بخشوں گا۔ میری ایک بات غور سے سنو اور اسے اپنے دماغ کے ہر کونے میں فٹ کر لو کہ میں اعظم سلطان نہیں بلکہ اکرما سلطان ہوں۔ میں اپنی محبت کے بنا پاگل، نفسیاتی اور محتاج ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں خود کو تکلیف پہنچانے والے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھرپور طاقت رکھتا ہوں، پھر چاہے تکلیف پہنچانے والے وہ ہاتھ میری محبت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی مرون شربتی آنکھوں سے ابان کو گھورتا ہوا چبا چبا کر بولا، پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر شہادت کی انگلیوں سے اپنی کنپٹی کو دبانے لگا۔ ابان کی بات پر واقعی اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، تبھی اپنے دوست جیسے بھائی کے ساتھ اس قدر جارحانہ انداز میں پیش آیا تھا۔ اسے ویسے ہی بہت غصہ آتا تھا، جسے کنٹرول کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ اپنے باقی بھائیوں کے مقابلے بے حد زورآور بھی تھا، جبکہ اعظم سمیت وہ چاروں بھائی اکرما کی طرح جلالی نہیں تھے۔ اعظم بس اپنی بیماری کی وجہ سے اس قدر وائلڈ ہو گیا تھا، ورنہ اس پاگل پن سے پہلے وہ بہت سلجھا ہوا اور ہنسمکھ طبیعت کا انسان تھا۔ مگر اس سے چھوٹا اکرما بالکل اپنے بھائی کا الٹ تھا، وہ بہت جلدی غصے میں آ جاتا تھا۔ حکمیت، غرور، ضد اور غصے کو یکجا کر کے اکرما سلطان کی شخصیت کو تخلیق کیا گیا تھا۔ یہ اکرما اور ابان کی مشترکہ ماں تہمینہ لطیف کی اپنے بیٹے کے لیے حتمی رائے تھی۔ یہی خیالات ان کے اپنے شوہر سلطان اطلال کے بارے میں تھے، جبکہ ابان اپنی ماں کی طرح ٹھنڈے میٹھے مزاج کا تھا۔ اس کا غصہ بھی بقول اکرما کسی چھوٹے بچے جیسا ہوتا تھا، جسے اس کی پسند کا لالی پاپ دے کر 2 منٹ میں منایا جا سکتا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اکرما سمیت ابان سے چھوٹے عمر اور ابوبکر بھی بڑے آرام سے اٹھایا کرتے تھے۔ اب بھی اکرما کے جارحانہ رویے پر ابان شدید خفگی سے اپنے پاس بیٹھے بھائی کو دیکھتا ہوا اپنے بال ٹھیک کرنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ اکرما اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کا من پسند لالی پاپ تھماتے اسے منا لیتا، ابان ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اکرما نے چونک کر سر اٹھاتے باہر جاتے ابان کو دیکھا، یعنی اب ابان کی خفگی پر کنفرمیشن کی مہر لگ چکی تھی، تبھی اسے گاڑی میں اکیلا چھوڑ گیا۔ ابان اب بڑے بھائی سے شدید ناراض ہو چکا تھا اور باہر نکل کر اگلی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اکرما کا ڈرائیور بھی باہر گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا۔ ابان چاروں طرف نظر ڈالتا ہوا گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنے ہاتھ میں تھمے موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ اس کا دل واقعی اکرما کی حرکت پر دکھا تھا۔ ایک ماں کی اولاد اور سگا بھائی ہونے کے ناطے اس نے اکرما سے ذرا سا مذاق ہی تو کیا تھا۔ خود بھی جانتا تھا کہ اکرما اپنی خالہ زاد کو کتنا پسند کرتا ہے، اور اکرما بھی یہ بات جانتا تھا کہ ابان مذاق میں بھی کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے اس کے بھائی کی محبت اس سے بدظن ہو جائے۔ اس کے باوجود ابان کے چھوٹے سے مذاق پر ہمیشہ کی طرح اچانک اکرما کا خاندانی اور اصلی غصہ عود آیا تھا اور اسے اکرما سلطان
سے سلطان اطلال بننے میں لمحہ نہیں لگا تھا۔ ویسے ہی تھا، تبھی تو سلطان اطلال اسے اپنا دایاں ہاتھ کہتے تھے۔ شکل صورت کے ساتھ عادات و اطوار میں بھی ان جیسا تھا۔ آبان اپنے بڑے بھائی کے متعلق سوچتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گیا کہ تبھی کسی کی چیختی آواز پر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ ان کے گارڈز بلال کو پکڑ کر لے آئے تھے۔ آبان کو پتا تھا اب کیا ہونے والا تھا، تبھی اپنا غصہ پس پش ڈالتے ہوئے دوبارہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ اکرما کو اس کے سوا کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ بھاگتے قدموں سے گاڑی کے اندر جا بیٹھا اور توقع کے عین مطابق بلال کو دیکھ کر اکرما نے اپنی جیکٹ سے لوہے کا وہ نوکدار پنچ نکال کر پہن لیا تھا، جبکہ اس کے گارڈز نے اکرما کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بلال کو اندر اکرما کے قدموں میں پھینک دیا۔ بلال کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھے جا چکے تھے۔ کیا کہا تھا بابا نے تجھ سے بلال؟ تجھے پتا ہے نا کہ سلطان اطلال کس شخص کا نام ہے؟ تو تیری سانسوں کو بھی تیرے جسم سے کھینچ کر اپنے قبضے میں رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر کیا وجہ تھی جو تو نے جان بوجھ کر بابا کے کام میں تاخیر کی؟ وہ اپنے ہاتھ میں پہنے نوکدار پنچ کو بلال کے چہرے پر پھیرتا ہوا بولا، مگر پھر تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اس نے زور سے بلال کے منہ پر پنچ مارا۔ ایک مکے میں ہی نہیں، وہ نظار بلال کا منہ پھٹ گیا تھا اور اس کے منہ سے تیزی سے خون بہنے لگا، مگر اکرما کی تشویش یہاں شاید اس سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ تبھی اس نے آنکھوں سے اپنے گارڈز کو خفیف سا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ ملتے گارڈز اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فوراً حکم کی تعمیل کو بھاگے تھے۔ اکرما نے ایک کے بعد دوسرا پنچ بلال کے منہ پر مارا۔ تبھی اکرما کے سامنے خوف سے کانپتے بلال نے فوراً اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے معاف کر دے اکرما سلطان، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ کے بابا نے جس لڑکی کو پسند کیا تھا اس سمیت باقی کی تمام لڑکیوں کو یہاں پہنچنے سے پہلے ان کے ملک کی پولیس نے بازیاب کروا لیا تھا۔ میری غلطی نہیں ہے، میرا خود کا بہت سا مالی نقصان ہوا ہے، لاکھوں کا ریال کا نقصان ہو چکا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ میں پہلے سے سودا کر چکا تھا انہیں بھی اب تک لڑکیاں نہیں ملی، مجھے معاف کر دے اکرما سلطان۔ بلال اس کے پیر پکڑ کر گڑگڑاتے بولا تھا، مگر اکرما کچھ کہتا اس سے پہلے گارڈز کے ساتھ موجود کتے اس پر جھپٹ چکے تھے اور بلال ایک زوردار چیخ کے ساتھ اکرما کے پیروں کو کھینچتے ہوئے گاڑی کے اندر گھسنے لگا، مگر گارڈز نے اسے تیزی سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا تھا۔ رحم کرے اکرما سلطان، رحم کرے، میری کوئی غلطی نہیں۔ اس لڑکی کی وجہ سے پاکستان میں موجود میرے ایجنٹ کو بھی اس کے گروہ سمیت پکڑ لیا گیا ہے، اور اب تو وہ لڑکی بھی نہ جانے کہاں غائب ہو چکی ہے۔ آپ کے سامنے میں مزید دوسری لڑکیوں کو پیش کر سکتا ہوں، بس ایک بار مجھے معاف کر دے۔ بلال کے کپڑوں سمیت اس کی ٹانگوں کو کتے نوچ رہے تھے اور وہ درد سے بلبلاتا چیخ چیخ کر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، مگر اکرما خاموشی سے بے حسوں کی طرح بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ابان کا دل بلال کے خون سے تر چہرے اور کپڑوں کو دیکھ کر کانپ اٹھا تھا۔ اکرما چھوڑ دو اسے، مار ڈالو گے کیا؟ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، ماما ٹھیک کہتی ہے کہ غصے کی حالت میں تمہارے اندر واقعی کوئی سفاک درندہ جاگ اٹھتا ہے۔ ابان نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے دھیمی مگر تلخ لہجے میں کہا۔ تبھی اکرما نے ترچھی نظروں سے اپنے پاس بیٹھے ابان پر ایک نظر ڈالی اور پھر باہر موجود اپنے گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے ان کتوں کو دور لے جانے کے لیے کہا تھا۔ کتوں کی چین تھامے گارڈز اکرما کا اشارہ سمجھتے ہی کتوں کو گھسیٹتے ہوئے دور چلے گئے، جبکہ بلال کو ایک مرتبہ پھر اکرما کے پیروں میں ڈال دیا گیا تھا۔ میرے بابا نے تم سے جس لڑکی کا سودا کیا تھا بلال، تم نے اسی لڑکی کے لیے ان سے منہ مانگ کی رقم لی تھی، پھر میں دوسری لڑکیوں کو کیوں دیکھوں؟ تم ہمیں وہی لڑکی لا کر دو گے، وہ بھی 15 دن کے اندر اندر، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکے تو ان کتوں سے تو بچ گئے، مگر میرے پاس شیر، چیتا اور مگرمچھ جیسے دوسرے درندے بھی موجود ہیں جو انسانی گوشت بہت شوق سے کھاتے، یقیناً تم ان کی خوراک بننا پسند نہیں کرو گے، اس لیے جلد سے جلد پورے 15 دن کے اندر ہمارا کام مکمل کر دو، ورنہ 16ویں دن میرے جانوروں کی غذا بننے کو تیار رہنا۔ بلال کا کالر تھام کر گھراتا ہوا بولا اور پھر ایک جھٹکے سے باہر دھکیلتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اسی وقت اس کا ڈرائیور بھی پھرتی سے اندر آ بیٹھا۔ اکرما نے ڈرائیور کو اشارہ کرتے ہوئے گاڑی بڑھانے کا آرڈر دیا۔ تمہاری سفارش پر بلال کو چھوڑ دیا ہے، پھر یوں منہ بنا کر باہر دیکھنے کا مطلب؟ اب تو تم مجھے سفاک درندہ بھی کہہ چکے ہو۔ ابان کو کھڑکی کے باہر منہ کے بیٹھے دیکھ کر اکرما نے اس سے اردو میں کہا تھا۔ اردو بولنے کا مطلب تھا کہ اب ابان کو منانے کی تیاری ہو رہی تھی، کیونکہ ابان کو اردو بولنا بہت پسند تھا، یا یہی احتیاط شاید ڈرائیور کی موجودگی کے خیال سے برتی گئی تھی۔ تمہیں میرے منہ پر پنچ نہیں مارنا چاہیے تھا، میرے جبڑے میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، اب میں کھانا کیسے کھاؤں گا؟ ابان نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا اور اپنے بائیں گال پر ہاتھ پھرتے بھائی کو اس کی غلطی کا احساس دلایا، جبکہ اکرما نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے فوراً سر جھکا لیا۔ مرد بنو، یہ کیا اتنی سی تکلیفوں پر عورتوں کی طرح منمنا رہے ہو؟ اب میں تو نہیں، البتہ تم نازکی دکھا رہے ہو۔ اکرما نے بھائی کو جتا کر فوراً بدلا چکا لیا۔ ابان نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا، بات اب اس کی مردانگی پر آ رہی تھی، تبھی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہیں میرے بال نہیں پکڑنے چاہیے تھا، ابان نے دوسرا اعتراض اٹھایا، ساتھ ہی کھنکیوں سے اپنے پاس بیٹھے بھائی کو دیکھا۔
اس میں کیا ہے؟ لڑائی کے وقت بال تو بچے بھی کھینچ لیتے، کیا تمہیں اب اس بات پر بھی اعتراض ہوگا کہ میں نے تمہارے حسین بالوں کو ہاتھ لگایا؟ اس قسم کے اعتراض بھی لڑکیاں کرتی ہیں۔ اب واقعی اکرما نے حد کر دی تھی، تبھی ابان نے ناک پھلاتے اسے دیکھا تھا۔ ایسے مت گھورو، مجھے پتا ہے تمہیں اپنی زلفوں پر، میرا مطلب بالوں سے بہت محبت ہے، اب میں انہیں نہیں کھینچوں گا۔ ویسے تمہارے بال اور ان کا کلر مجھے بہت پسند ہے، کاش ایسے بال میرے پاس بھی ہوتے۔ مجھے ان گولڈن وائٹ بالوں کا کلر شدید زہر لگتا ہے۔ اکرما اپنا چہرہ اپنے فون کی اسکرین پر دیکھتا ہوا مایوسی سے بولا۔ اسے بسا اوقات اپنے آپ کو دیکھ کر یاسیت کا دورہ سا پڑنے لگتا تھا۔ بچپن سے جوانی کے دور میں پہنچنے تک وہ لوگوں کی حیران نظروں کا سامنا کرتا آیا تھا۔ لوگ اسے البینو نہیں بلکہ اسپیشل چائلڈ سمجھتے تھے۔ تبھی وہ بچپن میں لوگوں سے ملنے سے کتراتا تھا، پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے رکھتے بابا اور ماما کی وجہ سے وہ سب کو فیس کرنا تو سیکھ گیا، مگر اکثر ہی وہ سخت چڑچڑے پن اور مایوسی کا شکار ہو جایا کرتا تھا۔ گو کہ یہ کیفیت وقتی ہوتی تھی اور وہ جلد ہی خود پر قابو پا لیا کرتا تھا، مگر پھر بھی آبان جانتا تھا کہ اسی وجہ سے اکرما کا دل بھی پہرو اداس رہا کرتا تھا۔ اب بھی اسے بڑے بھائی کو اداس ہونا اچھا نہیں لگا۔ میرے بالوں کا کلر کون سا دنیا میں سب سے ڈیفرنٹ ہے؟ ایسے بال تو بہت سے لوگوں کے ہوتے، مگر تم اعظم شفیق، ابو بکر اور بابا جیسے البینو برادری کے ہو، اور دنیا میں کچھ ایک لوگ ہی تمہارے جیسے ہوں گے، اس لیے خود کو دیکھ کر منہ بنانے کے بجائے اپنے آپ پر فخر کیا کرو کہ تمہیں اللہ نے سب سے ڈیفرنٹ بنایا ہے۔ تم لوگ واقعی نایاب ہو۔ ابان سمجھداری سے بھائی کو تسلی دیتا ہوا بولا، مگر اکرما کا منہ اس کی بات سن کر مزید بن گیا۔ نایاب نہیں، بیمار کہو۔ لوگوں کو خاندانی وراثت سے نام، دولت اور جائیداد ملتی ہے، ہمیں خاندانی وراثت سے بیماری ملی ہے۔ پہلے بابا کے دادا، پھر بابا، اب ان کے بعد شفیق، میں، ابو بکر بھی، عمر، اور تو تم ہم سے بہتر ہو۔ تم ہمارے دادا یعنی بابا کے والد صاحب پر چلے گئے ہو۔ یو بوتھ آر لکی۔ کم سے کم سب کی حیرت بھری نظروں کی ضد پر تو نہیں ہوتے نا، اور پھر دھوپ میں آزادی سے گھوم پھر بھی سکتے ہو۔ ہم تو سکون سے گھومنے کے لیے بھی رات ہونے کا انتظار کرتے۔ اکرما کو ایک بار پھر سے دھوپ میں نہ چل پانے کے شدید قلق نے گھیر لیا تھا۔ ابان کو بھائی پر پیار آیا۔ اکرما کی باتوں نے اسے اس کا غصہ بھلا دیا تھا، تبھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ماما کہتی ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ کیا پتا اس نے تمہارے لیے اس بیماری میں بہتری رکھی ہو، اور پھر بابا کے خاندان میں بابا سمیت تم تینوں کو بھی کتنے فخر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے پردادا کی اولادوں میں ہمارے دادا اکلوتے تھے، اور وہ اپنے بابا سے بالکل الگ یعنی نان البینو تھے، مگر پھر دادا کی اولادوں میں بابا کو اپنے دادا کی یہ بیماری وراثت میں ملی۔ بابا بتاتے ہیں کہ ان کے ایک بھائی بھی تھے جو دادا کی طرح ہی نان البینو تھے، مگر وہ عین بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اور اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کے اولادوں میں بھی کوئی اعظم شفیق، ابو بکر اور تمہارے جیسا البینو ہوتا، دکھنے میں اسپیشل اور بہت ہینڈسم، جیسے کہ اس وقت تم لگ رہے ہو۔ ابان نے اپنے پاس وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں بلیک اسٹائلش گوگلز لگائے اپنے ہینڈسم ترین بھائی کو دیکھا، جو واقعی ہر لک میں بہت ہینڈسم لگتا تھا۔ سیما اب اسے ایسی عربی شہزادہ نہیں کہتی تھی۔ اب مسکا مت لگاؤ، مجھے پتا ہے کہ اس بیماری کے باوجود میں بہت ہینڈسم ہوں، اور ہمارے خاندان کی سوائے نعمت اس دنیا میں بہت کم لوگوں کو عطا کی گئی ہے۔ بابا کے بھائی زندہ ہوتے یا ان کے بچے البینو ہوتے تب بھی میرے جیسے ہینڈسم نہیں ہو سکتے تھے۔ اس پوری دنیا میں اکرما سلطان جیسا ہینڈسم کوئی دوسرا ہوا تو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس بار وہ اپنی افسردگی سے باہر آ کر فخر سے مسکراتا بولا، ساتھ ہی ایک بار پھر اس نے ابان کے بال کھینچ ڈالے تھے، اور اس بار ابان نے بھی تنک کر اپنی شرٹ کی آستینیں چڑھا لی تھی، ساتھ ہی اکرما کے بالوں پر سیدھا اٹیک کیا تھا۔ اکرما بھی اپنا چشمہ اتار کر اگلی سیٹ پر پھینکتے ہوئے چھوٹے سے بھڑ گیا تھا، اور وہ دونوں آس پاس کے ماحول کو بھلائے بچوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ اس وقت اس اکرما کا یہ معصومانہ روپ کچھ دیر پہلے والے سفاک اکرما سے اکثر مختلف تھا۔ دوسروں کے لیے وہ جتنا بھی سفاک و ظالم تھا، مگر اپنی فیملی کے لیے وہ وہی اکرما تھا جسے اس کے بابا اپنا غرور کہتے تھے۔ اپنی ماما کے لیے وہ اس روپ میں سویٹ بیبی بن جاتا تھا، اور اعظم پیار سے اسے وائلڈ ٹائگر کہتا تھا۔ وہ آبان کا بہترین دوست تھا، تو ابوبکر اور عمر اسے اپنا جان نچھاور کرنے والا برو مانتے تھے، جبکہ اپنی کزن پلس منگیتر کے لیے عربی شہزادہ تھا۔ دنیا کے لیے واقعی ظالم تھا، مگر اپنوں کے لیے ضرورت سے زیادہ حساس تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ گاہے بگاہے اڑتی پڑتی نظر اپنے پاس والی سیٹ پر بے ہوش پڑی ایلین پر ڈال رہا تھا، جس کی وجہ سے آج اچانک سے اس کے سوئے ہوئے جذبات میں انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ وہ تو خود کو ناقابل تذکیر سمجھتا تھا، مگر یہ کیا ہوا تھا؟ لمحوں میں اس لڑکی نے اس کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا تھا۔ نہیں جانتا تھا اسے کیا ہوا تھا، مگر جو ہوا تھا وہ صرف اور صرف اس لڑکی کی مرہون منت تھا۔
آج وہ سخت غصے میں ایلین کے پاس گیا تھا، مگر اب غصے کی ہلکی سی رمق تک اس کے دل و دماغ میں کہیں موجود نہیں تھی، بلکہ شکر ادا کر رہا تھا کہ غصے میں صحیح مگر وہ ایلین کے پاس چلا گیا تھا، کیونکہ اگر آج اس کے پاس نہ جاتا تو شاید اس جذبے سے ہمیشہ انجان ہی رہتا جس نے اس کے اندر ایک بے حد خوبصورت انجانے اور لطیف سے احساس کو جنم دیا۔ سرشاری سے سوچتے ہوئے دل فریب انداز مسکرایا تھا، تبھی ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا فون بجا۔ سیف نے چونک کر فون اٹھاتے اسکرین کی طرف دیکھا، زیب کی کال تھی۔ کہاں پہنچے تم؟ دیکھ کمینے، میں نے اتنی مشکل سے ارتضیٰ بھیا کے جاسوس کو رفع دفع کیا ہے۔ تجھے پتا ہے کہ سارم بھیا کی بھی پل پل کی رپورٹ ارباز بھائی نے ہی بھیا کو دی تھی۔ اب تو یہ ڈرانے دھمکانے کا کھیل جلدی سے جلد ختم کر اور اس فرنگن کو اگلی فلائٹ سے امریکہ روانہ کر دے، ورنہ بھیا کو پتہ چل گیا نا تو وہ تیرے ساتھ ساتھ میرے بھی نئے پرانے سارے کھاتے کھول دیں گے، اور بابا سمیت زارم بھیا کی عدالت میں الگ سے پیشی ہوگی۔ زیب کی گھبراہٹ نے سیف کے اطمینان پر کوئی فرق نہیں ڈالا تھا۔ فکر مت کر، کوئی کچھ تبھی کہے گا نا جب کسی کو پتہ چلے گا۔ شکیلہ سمیت باقی سب کو یہی معلوم ہے کہ یہ لڑکی ہمارے نئے کیس کا حصہ ہے، اس لیے پریشان مت ہو۔ تھینکس، تو نے میری بہت ہیلپ کی ہے، آگے سب کچھ میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ ویسے تو نے سارم برو کو کیا کہا ہے میرے غائب ہونے کے متعلق؟ اب تک ان کی کال بھی نہیں آئی، ورنہ بے مقصد میرے اتنی دیر باہر رہنے پر وہ نہ جانے مجھے کتنی بار یاد کر چکے ہوتے۔ او بھائی، بہت چکر دی ہے انہیں، وہ تو یہ جانے ہم دونوں میں سے کس کی قسمت کے ستارے تیزی سے چل رہے، جو ارباز بھائی نام کی بلا اور سارم بھیا نام کے طوفان دونوں ہی میری چالوں کے چکر میں آ گئے۔ ارتضیٰ بھیا بھی آج عمانی جان کی وجہ سے ہاسپٹل میں پھنسے ہوئے، تو ان کی طرف سے بھی اب کوئی مسئلہ نہیں، مگر پھر بھی میرے سر پر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے۔ تجھے جو بھی کرنا ہے جلدی کر، اور یہ قصہ فوراً سے پیشتر کچھ 1 گھنٹوں میں ہی مکا دے۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دونوں برے پھنسیں گے، پھر دونوں کا جو حال ہوگا اسے سوچ سوچ کر ہی مجھے ابھی سے گش پڑنے لگے ہے۔ بھیا کی دہشت سے مجھے ایک آدھ اٹیک تو ضرور آ جائے گا، پھر میری بیوی، اف، تیرے ذلیل بدلے کی وجہ سے میں نے اپنی زورین پر بھی دھیان نہیں دیا، کب سے کچن میں روپوش نہ جانے کون سی شاہی دعوتوں کا اہتمام کر رہی ہے۔ زیب کی باتیں سن کر سیف کہکا لگا کر ہنس پڑا، یعنی زیب جتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا کمینہ سیف اتنا ہی ریلیکس۔ تبھی زیب نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو بری طرح سے گھور کر دیکھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ سیف اس وقت اتنا خوش کس وجہ سے ہو رہا تھا۔ شاید اس سڑے ہوئے سیب کا دماغ چل گیا ہے، جب کہ شام تک تو دھواں دھواں تھا۔ دیکھ لینا یار، اب تجھے اپنی ایک عدد بیوی کو ہی دیکھنا ہے، حویلی میں کوئی ہے ہی کہاں، تو زورین کے ساتھ اکیلے ہی ہے نا، تو گھر والوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا لے اور حویلی کو ہی اپنا ہنی مون ڈیسٹینیشن سمجھ کر انجوائے کر۔ ولیمے اور ہنی مون کے لیے اگر زارون بھائی کا انتظار کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تجھے اپنی ایک عدد بیوی کے ساتھ ساتھ 2 عدد بچوں کو بھی پہلے ولیمے اور بعد میں ہنی مون پر لے کر جانا پڑے گا۔ زارون بھائی کو تو مجھے نہیں لگتا سالوں فرصت ملنی ہے شادی یا ہنی مون کی، اور فکر مت کرنا، نہیں مرتا تو اتنی جلدی، تیری ایک عدد بیوی کی محبت تجھے موت کے دہانے سے بھی واپس کھینچ لائے گی۔ اب سن میری بات، بس کچھ دیر اور ارباز بھائی کو چکما دے کر رکھ، سارم برو کو میں ہینڈل کر لوں گا، میں پہنچ چکا ہوں، جلد ہی یہ قصہ ختم کر کے بات کرتا ہوں۔ سیف نے کہتے زیب کا جواب سنے بغیر کال کاٹ دی۔ ایلین کو بھی کبھی بھی ہوش آ سکتا تھا، نشے کا وہ اسپرے کافی ہلکا تھا جس کا اثر جلدی زائل ہو جاتا، جبکہ سیف بے ہوشی کی حالت میں ہی ایلین کو لے کر اس جگہ جانا چاہتا تھا جہاں اس نے ایلین کو اپنا جنگلی پن دکھانے کی ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ سیف اس کے خوبصورت روپ سے نظر چراتے اسے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر تیزی کے ساتھ ایلین والی سائڈ گیا اور ہوٹل کی طرف۔ یہاں بھی گاڑی میں بے ہوش پڑی ایلین کو بازوں پر اٹھا کر اندر بڑھ گیا تھا، مگر اندر پہنچنے سے پہلے ایلین نے سیف کی باہوں کے حصار میں کسمسانا شروع کر دیا تھا، شاید وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ سیف مسکراتے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈال کر اسے لیے ایک بڑے سے ہال میں چلا آیا، جہاں موجود ہر دیوار کے ساتھ بنی جیل کے اندر چیختے چلاتے لوگوں کی تیز آوازوں سے پورا ہال گونج رہا تھا، اور ایلین کی آنکھ بھی اس سے بےہنگم سے شور پر کھلی، مگر تب تک سیف نہ صرف اسے ہال کے ایک کونے پر بنے روم میں لے جا چکا تھا بلکہ اندر رکھے سنگل صوفے پر بھی بیٹھ چکا تھا۔ تب تک ایلین مکمل بیدار ہو چکی تھی۔ تم مجھے یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ جانے دو مجھے، ورنہ میں رومی کو بتا دوں گی، وہ ارتضیٰ بھائی سے کہہ دیں گے اور وہ تمہارا حشر کر دیں گے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، ایلین غصے سے بولتے ہوئے آخر میں چلا اٹھی تھی، کیونکہ سیف اس کے ہاتھوں کو پشت پر باندھنے کے بعد ایلین کی کمر اور پیٹ کے گرد رسی لپیٹتے ہوئے اسے صوفے کے ساتھ باندھنے لگا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر روم کی سامنے والی دیوار پر لگا پردہ ایک طرف کر دیا۔ دیوار میں ایک بڑا سا گلاس لگا تھا جس کے پار بہت سی عورتیں ایلین کی طرح ہی بندھی ہوئی پڑی تھی۔ ایلین نے تقریباً پوری آنکھیں پھاڑ کر ان عورتوں کو دیکھا، پھر زور زور سے چیختی وہ اٹھنے ہی لگی تھی، مگر
ہاتھوں کے ساتھ بندھے ہوئے جسم کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ اب اس نے سخت مدہوش نظروں سے اپنے سامنے کھڑے سیف کی جانب دیکھا، جبکہ اس کی ڈری سہمی ہرنی جیسی پھیلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کو سیف بری طرح ڈگمگایا۔ شدت سے اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ایلن کو فوراً اپنے گلے لگا لے، اس کے تمام ڈر و خوف کو ختم کر کے رکھ دے، مگر اس کی زبان سے کام کا نام سن کر نئے سرے سے تپ اٹھا تھا۔ یہ احساس رقابت تھا یا کیا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا طے تھا کہ اب ارقام کا نام لینا بھی ایلن پر حرام ہونے لگا تھا۔ سیف نے سپاٹ نظروں سے ایلن کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر وہ سر جھٹک کر دوبارہ سے گلاس وال کے پار دیکھنے لگا۔ پھر ایلن سیف پر اپنی بات کا کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر چیخ پڑی، چھوڑ دو مجھے، ان رسیوں کو کھولو، میں نے کہا چھوڑ دو مجھے، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میں سب خود ہی ارتضیٰ بھائی کو بتاؤں گی، پھر وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یاد رکھنا۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، تبھی وہ مزاحمت کے طور پر سخت بے چینی میں ادھر ادھر سر مارتے ہوئے حلق کے بل چیخی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ارتضیٰ بھائی تک پہنچو گی تو کہوں گی نا۔ فکر مت کرو، کچھ دیر تک تم کچھ بھی بولنے سننے سمجھنے کے لائق نہیں رہو گی۔ تم نے کہا تھا نا میں جنگلی اور وحشی ہوں، اسی لیے اپنا وحشی اور جنگلی پن دکھانے کے لیے ہی تمہیں یہاں لائے ہوں مائی کیوٹی پائے۔ سوچا کہ تمہیں سمجھا دوں کہ اصل میں وحشی اور جنگلی ہونا کیا ہوتا ہے۔ سیف نہایت اطمینان سے بولا۔ ارتضیٰ کا نام سن کر اس کے پرسکون چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف کا تاثر آیا تھا، مگر پھر نارمل ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر روم کا دروازہ کھولا تھا، پھر باہر موجود ایک بندے سے اردو میں کچھ کہا۔ ایلن خوف زدہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں دوسری دیوار میں نصب گلاس وال کے پاس شکیلہ کا چہرہ نمودار ہوا اور اس نے وہاں موجود عورتوں میں سے ایک کرخت چہرے والی 35 سے 40 سالہ عورت کو گھسیٹتے اس کا چہرہ ایلن کے سامنے کیا۔ پھر سیف کا اشارہ ملتے شکیلہ نے اس عورت کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ منٹوں میں وہ عورت حال سے بے حال ہو گئی۔ اس عورت سمیت باقی عورتوں کی چیخیں ایلن والے روم میں گونج رہی تھی۔ شاید اس روم کے ساتھ اس روم کا ساؤنڈ سسٹم کنیکٹ تھا، تبھی آواز بالکل صاف اور قدرے تیز آ رہی تھی۔ ایلن اس عورت کی چیخوں کے ساتھ شکیلہ کی دہاڑتی آواز بھی سن سکتی تھی، جو اس عورت کو مارتے ہوئے اردو میں اس سے کچھ کہتی بھی جا رہی تھی، مگر عورت مسلسل چیختے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر ایلن کے دیکھتے ہی دیکھتے شکیلہ نے اس عورت کو ایک چیئر پر باندھ کر دائیں دیوار پر لٹکتے 2 تاروں کو کھینچ کر اتار لیا اور اس عورت کے کندھے کے دائیں بائیں ان تاروں کو ٹچ کیا۔ شاید ان تاروں میں کرنٹ تھا، یعنی جانوروں کی طرح اس عورت کو مارنے کے بعد شکیلہ نے اس عورت کو کرنٹ کے جھٹکے بھی دینے شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ عورت کرسی سمیت فرش پر ربڑ کی گیند کی طرح زور زور سے اچھل رہی تھی، جبکہ اس عورت کو اس قدر شدید قسم کا ٹارچر جھیلتے دیکھ کر ایلن جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، اس آخری کارروائی پر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، اس سے پہلے کہاں دیکھے تھے اس نے وحشت و بربریت کے مظاہرے۔ دراصل شکیلہ جس عورت کو ٹارچر کری تھی وہ 2 دن پہلے یہاں آئی تھی۔ وہ عورت پارلر کی آڑ میں پروسٹیٹیوشن کا کاروبار چلاتی تھی، اسی لیے وہ ناقابل رحم تھی اور نہ ہی بخشے جانے لائق تھی۔ اسی لیے ارتضیٰ سمیت سارین کا بھی شکیلہ کا آرڈر تھا کہ اس عورت کو اچھی طرح خاطر تواضع کی جائے، تاکہ وہ اپنے ساتھ منسلک ان سب لوگوں کے نام و پتے فر ان لوگوں کو بتا دے، تاکہ گناہ کے کاروبار سے جڑے ان سب شیطانوں پر گرفت کی جا سکے۔ تبھی شکیلہ بھی بنا کسی کو شکایت کا موقع دے دل جمی سے 2 دن سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اب بھی اس نے اس بدحال عورت کو اس قدر بری طرح ٹارچر کیا کہ ہار کر اس عورت نے شکیلہ کو اس کی مطلوبہ انفارمیشن دے دی تھی۔ تبھی شکیلہ سیف کو اشارہ کرتی ہوئی اس عورت کو بھی کرسی سے اٹھا کر اس ٹارچر روم سے نکلتی چلی گئی۔ روم میں موجود باقی عورتیں خوفزدہ نظروں سے انہی دونوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسرے روم میں خوف سے پھٹی اور بہتی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتی ایلن اب بھی بری طرح رو رہی تھی۔ ارے 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 ایلن سویٹ ہارٹ، بس کرو، کتنا رو گی، تم تو بہت چھوٹے دل کی ہو، بس اتنے سے ہی ڈر گئی، ابھی اس جنگلی کا جنگلی پن بھی تو دیکھو، پھر میں اور شکیلہ مل کر تمہاری بھی اسی طرح خاطر کریں گے جیسی اس عورت کی ہے۔ وہ ایلن کے گال کو انگوٹھے سے سہلاتے گہری نظروں سے اس کا سرخ بھبو کا روتا ہوا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ نو پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے، میری صبح کی فلائٹ ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، مجھے بخش دو پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے لرزیدہ آواز بول رہی تھی، مگر سیف بنا کچھ کہے نفی میں سر ہلاتے آگے بڑھ گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد روم میں 2 عورتیں داخل ہوئی تھیں، جو ایلن کو کھول کر باہر لے گئی۔ ایلن گھسیٹتی ہوئی ان کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اس کے سامنے بنی تمام جیلوں کے آگے شٹر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ سیف خود ایک روم میں چلا گیا۔ تبھی ایلن نے شکر کا سانس لیے، مگر یہ سکون کچھ ہی سیکنڈ کا تھا، کیونکہ وہ ایک بار پھر باہر آیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 بندے ایک موٹے تگڑے کالے سے مرد کے ساتھ باہر آئے۔ ان بندوں نے اس تیسرے موٹے آدمی کو روم میں پڑی کرسی پر باندھ کر بٹھا دیا تھا۔ پھر سیف نے دوبارہ ایک دروازے کی طرف منہ کرتے ہوئے کسی کو آواز دی اور فوراً ایک بندہ دائیں طرف بنے دروازے سے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پلیئر تھا۔ سیف نے پہلے تنقیدی نگاہوں سے اس پلیئر اور پھر بندے کو دیکھا۔ مان اس نے کچھ بتایا کہ اس نے
آفیسر شاداب اور ان کے بندوں کو کہاں چھپا کر رکھا ہے؟ اس بار سیف نے اردو میں اس بندے سے پوچھا جو اس کالے موٹے آدمی کے پیچھے کھڑا تھا، مگر امان نام کے اس شخص نے نفی میں سر ہلایا۔ سیف نے اشارے سے سب لوگوں کو باہر جانے کا۔ اب بس ایلین سمیت 2 عورتیں روم میں موجود تھیں جنہوں نے ایلین کو کس کر پکڑ رکھا تھا۔ سیف مسکرا کر ایلین کو دیکھتے ہوئے اس بندے کے پاس نیچے بیٹھ گیا، پھر اس نے پلیئر اس کے آدمی کے دائیں پیر پر رکھ کر ایک جھٹکے سے واپس پیچھے کھینچا تھا اور ہال نما روم زوردار چیخوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ یہ زوردار چیخیں اس بندے کے ساتھ ایلین کی تھی۔ سیف نے دو بار ذرا سی گردن گھما کر زاروں قطار روتی ایلین کو دیکھا جس کی اب روتی روتی ہچکیاں بن چکی تھی۔ سیف نے اس کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے دوبارہ سے اپنا کام شروع کیا اور ایک کے بعد ایک اس بندے کے دونوں پیروں کے ناخن اڑاتے ہوئے اس آفیسر شاداب سمیت باقی لوگوں کا بھی پتہ گلوا لیا تھا۔ انفارمیشن ملتے ہی سیف نے اپنے آدمیوں سے اس بندے کو وہاں سے لے جانے کا آرڈر دیا۔ اس دوران ایلین رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی اور ان دونوں عورتوں کی گرفت میں پسماندہ سی جھولنے لگی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دم حلق تک کھینچایا تھا کہ اب یہ سلوک اس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ ایک شخص واقعی وحشی تھا جس کا ثبوت اس نے ایلین کو دے دیا تھا۔ تو ایلین ڈیئر، کیسی لگی تمہیں میری وحشی پن کی ایک جھلک؟ چلو تمہیں مزید اگلا ٹریلر دکھاتا ہوں تاکہ تم اپنا مائنڈ میک اپ کر لو۔ آفٹر آل تمہارے ساتھ بھی میں ابھی یہی سب کرنے والا ہوں۔ چلو ورنہ اس عورت کو ٹارچر کرنے والی شکیلہ کو ہی بلا لوں گا، مائی سویٹ انوسینٹ فیری۔ سیف نے ایلین کو ڈرانے کے لیے شکیلہ کا نام لیا کیونکہ ایلین کو پکڑی عورتیں سمیت یہاں کوئی بھی انگلش، خاص کر امریکن ایکسنٹ انگلش سمجھنے والا نہیں تھا، تو اور وہ کھل کر ایلین سے بات کر سکتا تھا۔ تبھی مزے سے بولتے ہوئے اسے ان دونوں عورتوں کی گرفت سے کھینچ کر اپنے ساتھ آگے لے جانے لگا اور ایلین جو خوف سے اب ادھمری ہو چکی تھی، سیف کے سرد سپاک دھمکی پر اس کی برداشت بالکل جواب دے گئی تھی۔ اس کی ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تبھی وہ چیختی لڑکھڑاتی نیچے گرنے لگی تھی کہ سیف نے جلدی سے اسے تھام کر زمین بوس ہونے سے بچا لیا۔ ارے رے رے، دھیان سے بھائی، سیف ٹھیک سے پکڑو اسے اور اپنے ساتھ جہاں لے جانا ہے لے جانا، پھر ٹریلر نہیں بلکہ پوری فلم دکھانا۔ مگر اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے سارم سے تو ملے، ساتھ ارتضیٰ بھائی بھی ملاقات کے لیے آئے۔ سارم کی ٹھہری ہوئی آواز سن کر سیف نے جھٹکے سے سر اٹھاتے سامنے دیکھا تھا اور پھر اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ سارم کے ساتھ کھڑے ارتضیٰ کو دیکھ کر جیسے سیف پر بجلی سی گر گئی تھی، کیونکہ ارتضیٰ اور سارم دونوں کے چہروں پر جو تاثرات تھے اور وہ جن نظروں سے سیف کو دیکھ رہے تھے، وہ تاثرات اور نظریں یہ بتانے کو کافی تھی کہ اب سیف کا اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا ناممکن تھا۔ ان دونوں کے بالکل پیچھے ارباز، ساجد اور کلیم بھی موجود تھے، جو سیف کو دیکھ کر پوری بتی دکھاتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ یقیناً ان تینوں کی تگڑی کا کمال تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا سیف جانی کہ گاؤں میں بیٹھے اس ایک عدد بیوی کے گدھے شوہر کے ساتھ مل کر تم مجھے اور ارباز کو چکمہ دے لوگے اور اپنی اس 3rd کلاس پلاننگ کو آسانی سے پائے تکمیل تک بھی پہنچا لوگے؟ کیا تمہیں ہم بھی زیب کی طرح سوکھی گھاس چرتے گدھے نظر آتے، یا ارتضیٰ بھائی تمہیں اپنے اتنے لاپرواہ دکھائی دیتے؟ سارم نے سلو موشن میں سیف کی طرف بڑھتے ہوئے دوبارہ سنگین لہجے میں کہا، جبکہ سارم کی آواز پر سیف کے بازو میں جھولتی ایلین نے اپنے چکراتے سر اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سارم کے پیچھے موجود ارتضیٰ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ ارتضیٰ بھائی مجھے بچائیں، دوبارہ پوری قوت سے چیخی تھی، مگر گھومتے سر اور بند ہوتی آنکھوں نے اسے زیادہ مہلت نہیں دی اور اس سے پہلے کہ ارتضیٰ اس کے پاس پہنچتا، ایلین کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ چلے گئے تھے۔ صابر نے اس کے موڈ کی بینڈ بجا دی تھی، اس لیے وہ اب دل لگا کر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی بے دلی سے ایئرپورٹس نکالنے کے لیے بڑے ہوئے اس کے ہاتھ دوبارہ سے فون کی رنگ سن کر اچانک تھمے تھے۔ سارم نے پلٹ کر اپنے فون کی اسکرین کو دیکھا، ارتضیٰ کی کال تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو تم؟ میں اگر کسی وجہ سے کہیں بیزی ہو جاؤں تو تم بھی لاپرواہی پر اتر آتے ہو سارم۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کرو۔ ارباز کو کہاں بھیجا ہے تم نے؟ اور سیف کدھر ہے؟ ارباز کو میں نے کہیں نہیں بھیجا، زیب نے اسے گاؤں سے کال کیا تھا، اسے آفیسر شاداب اور کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملی ہے کہ وہ جن لوگوں کے پاس قید ہے سب یہیں اندرون لاہور میں موجود ہے۔ ارباز اپنے ساتھ کلیم کو لے کر زیب کی بتائی لوکیشن پر گیا ہے اور سیف بھی نئے والے کیس سے جڑے کچھ بندوں کو ٹریک کرنے گئے۔ میں ساجد کے ساتھ آج ہی لاہور کے ان سارے پارلرز اور سیلون کا چکر لگانے نکلا تھا جن کے کمپیوٹر سسٹم اور CCTV ہمیں ہیک کرنے ہے تاکہ ہمیں روزانہ آنے جانے والے کسٹمرز اور اسٹاف کی رپورٹ مل سکے۔ آپ بتائیں، سب خیریت ہے بھائی؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ غصے میں لگ رہے ہیں آپ۔ سارم نے ایک ایک کر کے سب کی رپورٹ ارتضیٰ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آخر میں اس کے غصے کی وجہ پوچھی تھی، ساتھ ہی تیزی سے اپنی شرٹ بھی پہنی۔ ارتضیٰ غصے میں تھا اور اس سے ارباز اور سیف کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یقیناً خیریت نہیں تھی۔ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے؟ پھر تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟
کس لیے ہو؟ ایک اچھا بھلا سمجھدار بندہ شادی کے بعد عقل سے فارغ ہوتا ہے، مگر تم شادی سے پہلے ہو چکے ہو۔ 2 منٹ کے اندر اندر گھر سے نکلے ہو اور کنیکٹ کرو اپنے فون کو ٹارگٹ سے، پھر پتہ چلے گا کہ تمہاری بے خبری اور لاپرواہی کا کچھ گدھوں نے کس طرح فائدہ اٹھایا۔ میں اپنے فون پر سب دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھو اور سیدھے وہیں پہنچو۔ ارتضیٰ نے بھڑک کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پھر سارم نے تیزی سے ارتضیٰ کا آرڈر فالو کیا اور اپنے فون کو ٹارگٹ سے کنیکٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے جو مناظر ٹارگٹ کے رومز میں دیکھے تھے انہوں نے سارم کے خون کو بھی ارتضیٰ کی طرح کھولا دیا۔ سیف، گدھے، الو، بیوقوف، نان سینس! اب ارتضیٰ بھائی کے عتاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور میں بھی جب تک تمہارا حشر ہوتا نہ دیکھ لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سارم اپنے فون پر چلتے مناظر دیکھ کر بھڑک اٹھا تھا اور تیزی سے اپنی گاڑی تک پہنچا۔ پھر اندر بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے حسب عادت ہوا کے گھوڑے پر دوڑانی شروع کر دی تھی۔ ساتھ ہی اس نے تیزی سے ارباز کا نمبر ملانے کے لیے فون کی اسکرین کو ٹچ ہی کیا تھا کہ دیسی نمونے کے نام سے اسے صحابیہ کا پہلا واٹس ایپ میسج موصول ہوا۔ جب کسی کو گہری نیند سے جگا کر بے سروپا باتیں کریں گے تو سامنے والے کو تھوڑا بہت غصہ تو آئے گا ہی نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدلے میں دوسرے بندے کو ڈانٹا جائے۔ جن لوگوں کو مذاق برداشت کرنے کی عادت نہ ہو انہیں مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یعنی وہ مذاق تھا۔ دوسروں کی بے عزتی کرنا تمہارے نزدیک مذاق کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے بس تمہاری خیریت کے لیے کال کی تھی، مگر تم نے مذاق کھیلتے ہوئے اس گنڈے کو سیکنڈ میں اس کی اوقات یاد دلا دی۔ سارم ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بمشکل ٹائپ کرنے لگا تھا۔ کوئی ہمیں دیسی نمونہ کہہ کر دوستوں کے سامنے ہمارا مذاق اڑا سکتا ہے، اس نام سے ہمارا نمبر اپنے پاس سیو کر سکتا ہے، مگر ہم نے ایک ذرا گنڈا کہہ دیا تو ہماری بات ایگو پر لے لی گئی۔ طے ہوا کہ اب سے سارم شیرازی بھلے ہی ہمیں مذاق میں جو دل چاہے کہیں، لیکن ہمیں آئندہ ان سے مذاق بھی نہیں کرنا۔ صحابیہ کا ایک رپلائی پڑھ کر سارم کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا، جس کا جواب سارم کے پاس موجود نہیں تھا، مگر وہ اس کا احساس صحابیہ کو دلا کر فی الحال اسے اپنے مان جانے کا تاثر نہیں دے سکتا تھا۔ اس گنڈے کو میسج کرنے کی زحمت کیوں کی مس صحابیہ الیاس نے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کو شادی سے پہلے اس قسم کے رابطے اور بےخودگیاں پسند بھی نہیں ہیں۔ غلطی ہو گئی ہم سے کہ ہم نے آپ کو میسج کیا، آگے ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ صحابیہ کا بھڑکتا ہوا رپلائی سارم کو مزہ دے گیا تھا اور وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ مصداق وہ لڑکی واقعی سارم کے لیے بہت خاص ہو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب صحابیہ کو تنگ نہیں کرے گا، وہ اسے کسی قسم کے گلٹ کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ صحابیہ کا زندگی کو لے کر نظریہ بالکل کلیئر تھا، ایک دم صاف اور سیدھا۔ اس کی زندگی میں محترم صرف اس کے محرم رشتے تھے جو اس کے لیے خاص اور اہم تھے، نامحرم رشتوں کے لیے صحابیہ کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور اب جب اللہ نے سارم کو موقع دیا تھا کہ اس صحابیہ کا محرم بن کر اس کے ساتھ جائز رشتہ استوار کر سکتا تھا، تو اسے کیا ضرورت تھی دوسرے راستے پر چل کر اپنے اور اس کے بیچ فاصلے بڑھانے کی۔ مسکرا کر صحابیہ کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ بھول گیا تھا کہ اسے ارتضیٰ نے جلدی پہنچنے کا آرڈر دیا تھا۔ تبھی ایک مرتبہ پھر اس کے فون پر ارتضیٰ کی کال آنے لگی تھی، جسے دیکھتے ہوئے سارم نے بوکھلا کر فوراً اسپیڈ تیز کر دی تاکہ جلد سے جلد ٹارگٹ تک پہنچ کر اس سیف کے بچے کو الٹا لٹکا سکے۔